اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا 21واں دن ہے اور ہم آپ کو 21ویں دن میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد منصور الحسن کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین کرام، آج 21ویں دن کو ہم لیلۃ القدر کی تلاش کے دن کے طور پر منائیں گے۔ رمضان المبارک کے دوران میں اور بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش و جستجو مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر ایک ترکی خیمے میں درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا جس کے دروازے پر چٹائی لگائی گئی تھی۔ آپ نے چٹائی کو خیمے کے اندر کی طرف ہٹایا، سر باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ لوگ قریب آ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اس رات کو تلاش کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا۔ اس کے بعد میرے پاس کوئی آیا اور مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، اس لیے تم میں سے جو اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ طاق رات ہوگی اور میں اس رات کی صبح گیلی مٹی پر سجدہ کروں گا۔ چنانچہ 21ویں رات کی صبح آپ نماز فجر کے لیے آگے بڑھے تو بارش ہونے لگی، مسجد ٹپکنے لگی، میں نے کیچڑ دیکھی۔ آپ نماز پڑھا کر نکلے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر گیلی مٹی کا نشان تھا۔ دیکھا تو یہ آخری عشرے کی 21ویں رات تھی۔ ناظرین کرام، لیلۃ القدر کی تلاش کیوں ضروری ہے؟ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ آئیے لیلۃ القدر کی خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید میں اسے قدر والی رات کہا گیا۔ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جس میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات بہت بابرکت ہے، اس میں فرشتے بکثرت اترتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے یہ ایسی رات ہے کہ جس میں سال بھر کے معاملات لوح محفوظ سے نکال کر کاتبوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ سال بھر میں جو کچھ ہوگا، جتنی اموات ہوں گی، جتنا رزق تقسیم ہوگا اور زندگی کے دیگر تمام معاملات وغیرہ کاتبوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب لیلۃ القدر کی اتنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں تو آئیے آج کے دن کی مناسبت سے دیکھتے ہیں کہ مجوزہ اہم کام کون سے ہیں۔ ناظرین، رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتیں قیام اور ذکر و اذکار میں گزار دی جائیں۔ علماء کرام نے لیلۃ القدر سے متعلقہ روایات کی جو تشریح کی ہے اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری 10 راتیں قیام کرتا ہے وہ یقیناً لیلۃ القدر پا لیتا ہے۔ کسی کتاب سے لیلۃ القدر سے متعلقہ روایات کا آج ہم مطالعہ کریں یا اس حوالے سے کسی عالم صاحب کی تقریر اور بیان سن لیں۔ اور تیسرا اہم کام، آج یہ خصوصی دعا کریں کہ آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ دوسری دعا یہ کریں کہ آپ کو رمضان کے آخری عشرے کا ثواب مل جائے، اور آخری عشرہ وہ ہے
جس میں جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد میں کوئی خوش الحان قاری صاحب کا سراغ لگائیں تاکہ آپ ان کی اقتداء میں قیام کر سکیں۔ ناظرین کرام، لیلۃ القدر کی سب سے بہتر دعا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد منصور الحسن کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔